اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں نے گزشتہ روز ایک پروگرام کیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کا مستقبل بالکل تاریک ہو چکا ہے۔ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پاکستان آنے کے لیے اور پاکستان آ کے اپنا سودا بیچنے کے لیے اور عوام کے غضب و غصے کو پر پانی ڈالنے کے لیے ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ پر یہ سیاستدان ہے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے ایک نیا لائعمل فارمولا تیار کر لیا ہے پاکستان آنے کے لیے۔ آنا نہیں ہے، ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے بڑا خوبصورت فارمولا تیار کیا۔ میں آج آپ کو اس فارمولے کے بارے میں بتانے والا ہوں اور یہ بھی بتانے والا ہوں کہ مسلم لیگ نون جیتے گی تو کیا ہوگا، اگر ہارے گی تو کیا ہوگا۔ نواز شریف صاحب نے طے کیا کیا ہے، بڑا خوبصورت ہے اور مذاقہ خیز بھی ہے۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں۔ ناظرین، تو میاں نواز شریف صاحب نے جب عوام کا غضب و غصہ دیکھا ہے اپنے بھائی شہباز شریف کی حکومت کے خلاف، تو انہوں نے یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اب کیا جائے، کیا بیانیہ بنایا جائے۔ نہ ججوں کے خلاف بول سکتے ہیں، نہ جنرلوں کے خلاف بول سکتے ہیں، نہ مہنگائی کے خلاف بول سکتے ہیں، نہ لا اینڈ آرڈر کے خلاف بول سکتے ہیں، نہ اپوزیشن کے خلاف بول سکتے ہیں۔ تو بولیے کی بڑا خوبصورت فارمولا انہوں نے کیا ہی ہے۔ یہ ویسے میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے کل کے ویلاگ میں تجویز دی تھی، خاقان عباسی اور احسن اقبال کے والے سے جو بات ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ ان کے پاس یہ آپشن موجود تھی، ہو سکتا ہے وہ آپشن انہوں نے اڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپشن کیا ہے؟ انہوں نے شہباز شریف سے ایک بیانیہ مارکیٹ میں چھوڑا ہے جو میرے تک بھی پہنچ گیا۔ وہ اسی لیے انہیں چھوڑا ہے کہ ہم پبلک کو یہ بات بتائیں۔ انہوں نے شہباز شریف کے سخت خلاف ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ویری گڈ۔ آئندہ کس حکومت کے کسی اہم عہدے پہ شہباز شریف اور ان کے خاندان کو تعینات نہ کیے جانے کا سخت فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں تو وزیر اعظم نواز شریف ہی بنیں گے، اور اگر وہ ہارتے ہیں تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ حسب اختلاف بنیں گی، یعنی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن مریم نواز بنیں گی، شہباز شریف صاحب نہیں بنیں گے۔ دوسری بات، اگر وہ جیت جاتے ہیں اور پنجاب میں بھی جیت جاتے ہیں تو پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں پرائم منسٹر بنیں گے، اور چیف منسٹر پنجاب کی مضبوط امیدوار نون کی طرف سے مریم نواز صاحب ہوں گی۔ اچھا، اب انہوں نے جتنے لوگوں نے اس 16 ماہ میں ملک کو تباہ و برباد کرنے کا ٹھیکہ لیا تھا ان سب کو چھانٹی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو بھی چلا کارتوس بنا دیا۔ اسحاق ڈار صاحب آئندہ اگر نون لیگ جیتے گی تو ان کے وزیر خزانہ نہیں ہوں گے، اور آئندہ جو وزیر خزانہ ہوں گے وہ احسن اقبال صاحب ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگلی بات جو انہوں نے طے کی ہے میں ابھی وہ بتا رہا ہوں، بعد میں آپ کو چل کے بتاؤں گا یہ ہوا کیا ہے۔ اچھا جی، کسی پارٹی سے، استحکام پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی یا پرویز خٹک پارلیمنٹیرین پارٹی جو ہے، کسی مولانا فضل الرحمان جے یو آئی، کسی پارٹی سے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد نہیں ہوگا، یہ طے کیا ہے۔ البتہ بلوچستان میں باپ پارٹی سے اتحاد ہو سکتا ہے، سمجھ رہے نا، اور سندھ میں ایم کیو ایم سے اتحاد ہو سکتا ہے، یہ ابھی زیر غور ہے، اس کے علاوہ کسی سے اتحاد نہیں ہوگا۔ اچھا، اب میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان واپس تب جاؤں گا جب یہ ارینجمنٹ کیے جائیں سارے کہ تمام پارٹیز، اے این پی، جے یو آئی، باپ پارٹی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، استحکام پارٹی، پرویز خٹک تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پارٹی، اور جتنی پارٹیاں حکومت میں تھیں پی ڈی ایم کی حکومت میں، وہ سب پارٹیاں اپنے جھنڈے لے کر ایئرپورٹ پہ میرا استقبال کرنے کو ضرور آئیں۔ اگر وہ آئیں گے تو وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب جس دن پہلا قدم اس دھرتی پہ رکھیں گے، اپنا بوجھ اس دھرتی پہ ڈالیں گے، اسی دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ حضرت میاں نواز شریف صاحب آئندہ وزیر اعظم ہوں گے۔ اندازہ لگا لیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ پلاننگ ہو رہی ہے، اب اندازہ لگا لیں کہ کیا وہ سارے آ جائیں گے ادھر انہیں لینے، ان کا استقبال کرنے کے لیے، ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے۔ اچھا، اب
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہباز شریف کے حوالے سے یا ان کی فیملی کے حوالے سے یا اسحاق ڈار کے حوالے سے یا ان کے کوئی بھی رشتہ دار کے حوالے سے جو انہیں سائیڈ لائن کیے جانے کی پلاننگ کی ہے، وہ عوام کا غصہ اور غضب کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ عوام اب بیدار ہو چکے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ میاں نواز شریف کی اس پالیسی سے اتفاق کریں گے اور آئندہ ان کو ووٹ بہت بڑھ چڑھ کے دیں گے اور ان کو وزیر اعظم بنوائیں گے اور ان کی صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوائیں گے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ دھول جو ہے ان کی عوام کی آنکھوں میں جھونکی جا سکتی ہے۔ اب میں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا ایسا ممکن ہے جو مسلم لیگ نون نے نئی پلاننگ کی ہے یا نہیں۔ اپنے ہوسٹ فیصل حدیث پٹ کو اجازت دیجیے، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اللہ حافظ۔